الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وقلوبنا وقطبنا وفريدنا ونظامنا ومعيننا ونور عيننا وقاسم رزقنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مرشدي يا مرشدي يا سيدي يا مرشدي یا جد الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار پیار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر وکیل ابو بکر ہم شکافہ عمر در طواف ہو عثمان آب زمزم علی حج اکبر اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما محبت آل محمد صدیق عکس حسن کمال محمد عمر ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ کسال محمد حیدر بہار باغ کسال محمد مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو وہ زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری ماسی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ و قدم تیرے معزز محترم سامعین کرام بزرگان گرامی قدر جملہ حاضرین محترم علماء کرام آقا کریم علیہ السلام
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے مبارک اصحاب اور حضور علیہ السلام کے پاک گھرانے کے ساتھ عقیدت، محبت اور مودت رکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مبارک دن، اس مبارک آستانے پر میں آپ کے سامنے ایک پیغام رکھنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سچ بولنے، آپ تمام حاضرین کو سچ سننے، اس پر عمل کرنے، محفوظ کرنے، آگے تک پہنچانے اور ہم تمام گناہ گاروں کو اپنی زندگی اسلام کی مبارک تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کے مبارک الفاظ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور ان مبارک الفاظ میں رب العالمین نے دو چیزوں کا بیان فرمایا، اور اگر ان دو صفات کو آج کا مسلمان اپنے اندر پیدا کر لے تو انفرادی طور پر بھی اس کی زندگی دشمن کی سازشوں سے محفوظ رہے گی، اور اگر اجتماعی لحاظ سے دیکھا جائے تو اجتماعی لحاظ سے بھی وہ خدا کی رحمت کا مستحق ہوگا۔ خدا واحد رب العالمین نے ان مبارک الفاظ میں دو صفات کا بیان کیا، اگر ان دو صفات کو مسلمان اپنے اندر پیدا کر لے تو کفار و مشرکین کی کوئی بھی سازش اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر ہم اپنے قریب آقا رحمت للعالمین سبب تخلیق کائنات، خاتم النبیین محبوب رب العالمین، صاحب قرآن مبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مبارک حیات طیبہ کو دیکھیں تو ہمارے قریب آقا رحمت للعالمین آپ نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، اور 63 سال کی عمر میں ہمارے قریب آقا رحمت للعالمین آپ نے پردہ فرمایا۔ تو جب ہم حضور کی مبارک سیرت کو دیکھتے ہیں، سرکار کی مبارک حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں کفار و مشرکین نے حضور علیہ السلام کا راستہ روکنے کی خاطر، اسلام کے پیغام کو روکنے کی خاطر اپنی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ہمارے قریب آقا رحمت للعالمین آپ نے اپنے رب کے کرم سے، رب العالمین کی رحمت سے اس طریقے کو اختیار کیا کہ دشمن کی کوئی بھی سازش آقا کریم علیہ السلام کے مبارک راستے میں رکاوٹ نہ بن سکی، اور ہمارے کریم آقا رحمت للعالمین آپ نے اپنی مبارک زندگی میں قیامت تک آنے والے ہر ایک مسلمان کے لیے رہنمائی رکھ دی، اپنی مبارک تعلیمات کی صورت میں، اپنے مبارک عمل کی صورت میں، اپنے مبارک کردار کی صورت میں۔ تو آج اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام کی مبارک تعلیمات کو سامنے رکھ کر آج کے مسلمان کو اپنی زندگی کا نقشہ بنانا ہوگا۔ تو رب العالمین نے دو چیزوں کا بیان کیا۔ یہ مختصر سی محفل ہے، آپ توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سنیں اور اس پیغام کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ خدا واحد رب العالمین نے دو چیزوں کا بیان کیا۔ وَإِن تَصْبِرُوا، پہلی چیز صبر، اور دوسری چیز وَتَتَّقُوا، تقویٰ، کہ اگر مسلمان اپنے اندر صبر کو پیدا کر لے اور اگر مسلمان اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لے تو دشمن کی کوئی بھی سازش انہیں ناکام نہیں کر سکتی، چاہے دشمن جتنا چالیں چلتا رہے، سازشیں کرتا رہے۔ جب مسلمان صبر پر عمل کرے گا اور متقی بن کر اپنی زندگی گزارے گا تو رب العالمین اسے اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اس کائنات کو کس نے پیدا کیا؟
خدائے واحد نے لفظ کن کہہ کر اس ساری کائنات کو وجود بخشا۔ انسانوں کو خدائے واحد نے پیدا کیا اور وہی پروردگار عالم انسان کے متعلق بہتر جانتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری واحد رب العالمین نے لفظ کن کہہ کر پیدا کیا اور وہی بابرکت ذات انسان کے متعلق بہتر جانتی ہے کہ کس راستے پر چل کر انسان کامیاب و کامران ہوگا اور کس راستے پر چل کر انسان ناکام و نامراد ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص، میں ایک دنیاوی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک انجینئر کوئی کار بناتا ہے تو کار بنانے کے بعد وہ اس کار کی حدود کا تعین کرتا ہے، اس کار کے اندر ایک سپیڈ لمٹ رکھتا ہے اور وہ کار اس حدود سے تجاوز نہیں کر سکتی، اور وہی اس گاڑی کا بنانے والا اس کے متعلق بہتر جانتا ہے۔ تو رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، لفظ کن کہہ کر اس ساری کائنات کو پیدا کیا، تو وہی بابرکت ذات انسان کے متعلق بہتر جانتی ہے کہ کس راستے پر چل کر انسان کامیاب و کامران ہوگا، اپنے رب کی رحمت کا مستحق بن سکے گا، اور کس راستے پر چل کر انسان نہ صرف اپنی ذات کو نفع دے سکے گا بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی نفع کا سبب بنے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانِ عالیہ زندہ باد، آستانِ عالیہ شاہ جمالیہ، آستانِ عالیہ شاہ جمالیہ۔ تو رب العالمین نے قرآن پاک کی مبارک الفاظ میں دو چیزوں کا بیان کیا، پہلی چیز صبر اور دوسری چیز تقویٰ۔ اگر آج کا مسلمان اپنے اندر ان دو چیزوں کو پیدا کر لے تو دشمن کی کوئی بھی سازش اسے ناکام نہیں کر سکتی۔ اور اگر ہمیں صبر کی مثال کو دیکھنا ہو تو ہمیں آقا کریم علیہ السلام رحمۃ اللہ العالمین سبب تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی مبارک زندگی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرکار کو جب مشکلات کا سامنا ہوتا تو ہمارے قریب آقا رحمۃ اللہ العالمین آپ کس طرح کا رد عمل پیش کرتے ہیں۔ جب آپ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں تو ایک واقعہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ جب ہمارے قریب آقا رحمۃ اللہ العالمین آپ نے شہر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور سرکار کے پردہ فرمانے سے تقریباً چند سال پہلے حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے حضور علیہ السلام کو رب العالمین نے بیٹا عطا فرمایا۔ اس مثال سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے قریب آقا رحمۃ اللہ العالمین آپ جب مشکلات سے گزرتے تو سرکار کا کس طرح کا رد عمل ہوتا۔ آقا کریم علیہ السلام مشکلات سے گزرتے ہوئے کس طرح کا جواب ظاہر کرتے، کس طرح کے عمل کا اظہار فرماتے۔ تو حضور کے پردہ فرمانے سے چند سال پہلے آپ کو رب العالمین نے بیٹا عطا فرمایا جس کا نام ہمارے قریب آقا رحمۃ اللہ العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ابراہیم رکھا علیہ السلام۔
اور اس وقت کے قانون کے مطابق ہمارے کریم آقا رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنے بیٹے کو ایک دایا جن کا نام تھا ام بردہ بن المنذر بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ان کے سپرد کر دیا اپنے بیٹے کو. اور ہمارے کریم آقا رحمۃ اللہ علیہ آپ ہر روزانہ تقریباً اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے تشریف لے جاتے. اور حضرت سیدہ ام بردہ ان کے جو خاوند تھے وہ لوہار تھے، ان کے گھر میں ایک بھٹی موجود تھی جس سے دھواں نکلتا رہتا. اور ہمارے کریم آقا رحمۃ اللہ علیہ آپ جب تشریف لے جاتے تو حضور علیہ السلام کی نازک طبیعت تھی، سرکار کی مبارک آنکھوں سے پانی آ جاتا. تو اس سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے کریم آقا رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے بیٹے سے کتنی محبت فرماتے ہیں. لیکن جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی عمر مبارک 1.5 سال ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا. تو ہمارے کریم آقا رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے بیٹے کی قبر انور پر موجود تھے. تو اس وقت سرکار دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے چند الفاظ اپنی زبان سے ارشاد فرمائے. اور اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے ایک مومن کی زندگی کو کس طرح کا ہونا چاہیے. یہ دنیا امتحان کا گھر ہے. اگر ایک شخص کامیابی حاصل کر رہا ہے تو اس کامیابی کے اندر بھی اس کا امتحان ہے. اگر ایک شخص ظاہراً غربت کی حالت میں ہے تو وہ تنگ دستی کی حالت، غربت کی حالت بھی اس کا امتحان ہے. ہر شخص مسلسل امتحان سے گزر رہا ہے اور یہی انسان کی آزمائش ہے کہ وہ کس طرح کا رد عمل پیش کرتا ہے. اگر ایک شخص بڑے عہدے پر موجود ہے اور بڑے عہدے پر موجود ہوتے ہوئے وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا مزاج بگڑ جاتا ہے، اس کی شخصیت خراب ہو جاتی ہے، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اس عہدے کی وجہ سے وہ اپنے امتحان میں کامیاب نہیں ہوا. اگر ایک انسان تنگ دستی کی حالت میں ہے تو تنگ دستی کی حالت میں ہوتے ہوئے وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنی زبان سے ایسے الفاظ جاری کرتا ہے کہ جس سے ناشکری کا اظہار ہوتا ہے. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ شخص بھی امتحان میں ناکام ہے. تو ایک مرد مومن، ایک مرد کامل جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہو، وہ چاہے بڑے دنیاوی عہدے پر موجود ہو یا غربت کی حالت میں ہو، ان دونوں حالتوں میں اس کی زبان سے کلمات عدل جاری ہوتے ہیں. وہ اعتدال کے راستے پر رہتا ہے، عہدے کے ہوتے ہوئے وہ تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا اور غربت کی حالت میں ہوتے ہوئے وہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا، ناشکری نہیں کرتا. تو ہمارے قریب آقا رحمۃ اللہ علیہ سبب تخلیق کائنات، خاتم النبیین، محبوب رب العالمین حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے جو الفاظ جاری فرمائے اپنی زبان سے، آپ ان الفاظ کو توجہ کے ساتھ سنیں اور آج قرص پاک کی اس اختتامی محفل سے اسی پیغام کو اپنے ساتھ لے کر جائیں کہ آپ کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہونی چاہیے. آپ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جو خدائے واحد کی نافرمانی کا سبب بنے. دنیا میں رہتے ہوئے اس طرح کی زندگی گزاریں کہ جب ہم آخرت میں اپنے رب کے سامنے پیش ہوں تو رب العالمین ہمارے اعمال میں اپنی رحمت کو شامل فرما کر ہمیں جنت عطا فرما دے. آمین. تو اس پیغام کو اپنے ساتھ لے کر جائیں. آج عمل کا وقت ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے. انسان کے مرنے کے بعد عمل کا وقت ختم ہو جائے گا اور اس دنیا میں کیے گئے عمل کی بنیاد پر وہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. تو آج اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیں، آج اپنے وقت کو غنیمت سمجھیں اور اسی پیغام کو اپنے ساتھ لے کر جائیں. جب ہم بزرگان دین کی زندگی کو دیکھتے ہیں
اولیاء کرام کا کیا مشن تھا؟ آپ فقط یہاں پر لنگر کھانے نہیں آتے، بلکہ آپ کے آنے کا ایک خاص مقصد ہونا چاہیے۔ جب ہم بزرگان دین کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اولیاء کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی مبارک تعلیمات کی اشاعت میں گزری۔ جہاں پر مال کو قربان کرنے کا وقت آیا، ان مبارک ہستیوں نے اپنے مال کو قربان کیا۔ جہاں پر اولاد کو قربان کرنے کا وقت آیا، ان مبارک ہستیوں نے اپنی اولاد کو قربان کیا۔ وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے جس قربانی کا رب العالمین نے ان سے مطالبہ کیا، انہوں نے اس چیز کو خدائے واحد کے فرمان پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تعلیمات پر قربان کر دیا۔ آج ہم حضور کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ خدا کی قسم کوئی بھی سرکار کا محب صادق اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک اس کا عمل آقا کریم علیہ السلام کی محبت کا اظہار نہ کرے۔ فقط نعرے لگا دینے سے کوئی سرکار کا محبت کرنے والا نہیں بن جاتا، بلکہ حضور علیہ السلام کو محب صادق، سرکار سے سچی محبت کرنے والا وہی شخص ہوگا کہ جب اس کی زندگی کو دیکھا جائے تو اس کی ساری زندگی آقا کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین، سبب تخلیق کائنات، خاتم النبیین، محبوب رب العالمین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی مبارک تعلیمات کے تابع ہو۔ جب حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا، آپ ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں کہ بزرگان دین نے ہمیں کیا درس عطا فرمایا، آج ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کی تعداد 1.80 کروڑ کے قریب ہے، لیکن ہم خدا کی رحمت کے مستحق نہیں۔ دعا انسان کی اس وقت قبول ہوتی ہے جب انسان کا عمل اس دعا کے موافق ہو۔ ہم خدا سے رحمت طلب کرتے ہیں، لیکن جب ہمارے عمل کو دیکھا جائے تو ہمارا عمل اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے اس قول کے متضاد کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا عمل ہمارے قول کے الٹ ہوتا ہے۔ ہم خدا کی رحمت کے طلبگار بنتے ہیں، لیکن خدا کی مخلوق کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہم خدا کی رحمت کے طلبگار بنتے ہیں، لیکن دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہت کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمارے ساتھ انصاف فرمائے، ہمارے ساتھ ہم پر اپنی رحمت فرمائے، لیکن ہم دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہم خدا کی رحمت کے مستحق نہیں۔ تو دعائیں اس وقت قبول ہوتی ہیں جب انسان کا عمل اس کی دعا کے موافق ہو۔ آپ خدا سے رحمت طلب کریں اور دعا مانگنے کے بعد آپ اس طرح کی زندگی گزاریں کہ جو خدا کی رضا کے مطابق ہو۔ تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ۔ نماز پڑھنے کے بعد بیماری نے آپ پر غلبہ کیا، آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب دوبارہ ہوش میں آئے تو آپ نے اپنے مریدین سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ تو آپ کے مریدین نے کہا کہ حضور آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا فرما چکے۔ تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا شاید زندگی وفا نہ کرے، ایک مرتبہ پھر پڑھ لو۔ آپ نے دوسری مرتبہ نماز پڑھی، پھر بے ہوش ہو گئے۔ دوبارہ ہوش میں اپنے مریدین سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ حضور آپ 2 مرتبہ نماز ادا کر چکے۔ آپ نے فرمایا شاید زندگی وفا نہ کرے، تیسری مرتبہ نماز پڑھی اور پھر آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو اولیاء کرام کی جب ہم مبارک زندگی کو دیکھتے ہیں تو ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی تھی
کہ جہاں تک ممکن ہو سکے لوگوں کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی مبارک تعلیمات کو پیش کریں۔ آپ حضور شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، بہت بڑے عالم تھے، اپنے وقت کے لوگوں کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پیش کرتے ہیں۔ آپ حضور خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ان کی زندگی کو دیکھیں۔ آپ حضور خواجہ فیض محمد شاہ جمالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ان کی زندگی کو دیکھیں۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے جب آپ اس بستی میں تشریف لائے ہوں گے، آپ خود اندازہ کریں کہ اس وقت بہت کم تعداد میں لوگ ہوں گے، ہر طرف جنگل ہی جنگل ہوگا، لیکن خدا کے فرمان کی خاطر اللہ کے نیک بندوں نے دور دراز کا سفر کیا تاکہ خدا کا کوئی بھی بندہ خدا کے مبارک پیغام سے محروم نہ رہ سکے۔ تو آج اس آستانے سے اسی پیغام کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ رب العالمین آپ پر اپنی رحمت فرمائے، تو اس آستانے سے اسی پیغام کو اپنے ساتھ لے کر جائیں کہ اس محفل سے جانے کے بعد سچی توبہ کر کے آپ یہ پختہ ارادہ کر لیں کہ آپ کی آئندہ زندگی، آنے والی زندگی اپنے رب کے مبارک احکامات کے مطابق ہوگی۔ تو ہمارے کریم آقا رحمۃ اللہ العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کی قبر انور پر موجود تھے، اور سرکار نے چند کلمات اپنی زبان سے ارشاد فرمائے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے کریم آقا رحمۃ اللہ العالمین آپ جب کسی مشکل سے گزرتے تو سرکار کا کس طرح کا رد عمل ہوتا۔ تو ہمارے کریم آقا رحمۃ اللہ العالمین آپ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، آپ ان الفاظ کو توجہ کے ساتھ سنیں جو ہمارے کریم آقا رحمۃ اللہ العالمین آپ نے اپنے فرزند کی قبر انور پر بیٹھ کر ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اے ابراہیم، تیرے انتقال پر میں غمگین ہوں اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ سرکار رو رہے تھے، سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور حضور نے فرمایا کہ میرا دل غم سے دکھی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود میں اپنی زبان سے کوئی بھی ایسا کلمہ جاری نہیں کروں گا جو خدا کو ناپسند ہو۔ تو ہمارے کریم آقا رحمۃ اللہ العالمین آپ ظاہراً پریشان تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن ہمارے کریم آقا رحمۃ اللہ العالمین آپ نے فرمایا کہ میں اپنی زبان سے ایسے کلمات جاری نہیں کروں گا جو میرے رب کو ناپسند ہو۔ تو اسے صبر کہتے ہیں۔ ایک مرد مومن، ایک مرد کامل جب دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اکثر اوقات اس کا مشکلات سے سامنا ہوتا ہے، تو مشکلات سے گزرتے ہوئے وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے اس کا رب اس سے ناراض ہو جائے۔ تو قرآن پاک کے مبارک الفاظ میں رب العالمین نے دو چیزوں کا بیان کیا۔ آج کے دور میں مسلمان ہر چیز کو دشمن کی سازش قرار دیتے ہیں، لیکن جب ہماری اپنی زندگی کو دیکھا جائے، ہم اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کس حد تک اسلام کی مبارک تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں۔ تو رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کی زندگی بسر کرو گے، تو دشمن کی کوئی بھی سازش تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور دوسری چیز جس کا ذکر کیا گیا وہ ہے تقوی۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رسول اللہ، آپ صحابہ کرام میں موجود تھے، تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تقوی کی تعریف کرو، تقوی کسے کہتے ہیں؟
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی محفل کس طرح کی محفل ہوتی. اور آج ہم اپنی محفل کو دیکھیں، ہم دنیاوی تذکروں میں مصروف ہوتے ہیں، دنیاوی جو اسباب ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، دنیاوی مفادات کا ذکر کرتے ہیں. لیکن جب صحابہ کرام کی مبارک محافل کو دیکھا جائے تو ان کی محافل میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو ہر ایک صحابی نے تقوی کی تعریف کی، لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رسول اللہ آپ خاموش بیٹھے رہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ اے ابی بن کعب، آپ تقوی کی تعریف کریں، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے نہایت خوبصورت مثال کے ذریعے تقوی کی تعریف کی. انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، یا خلیفۃ المسلمین، کیا آپ کا کبھی کسی خاردار راستے سے گزر ہوا؟ کیا آپ کا کبھی کسی جنگل سے گزر ہوا؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ جب میں اپنے والد کے اونٹ چرایا کرتا تھا تو اس وقت میرا ایسے راستوں سے گزر ہوتا. اور آپ کے اس فرمان سے ایک بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ انسان چاہے جس بڑے عہدے پر پہنچ جائے لیکن اس کے اندر عاجزی ہونی چاہیے. آپ اس وقت 26 لاکھ مربع میل کے وسیع و عریض رقبے پر مسلمانوں کی حکومت تھی. ایران فتح ہو چکا تھا، شام فتح ہو چکا تھا، عراق فتح ہو چکا تھا. اتنا وسیع رقبے پر آپ کی حکومت تھی، لیکن آپ کے اندر عاجزی بھی موجود تھی. حالانکہ اس وقت آپ بڑے عہدے پر موجود تھے، لیکن عاجزی کی انتہا یہ تھی کہ جب پوچھا گیا کہ حضور آپ کا گزر کبھی کسی جنگل سے ہوا، کسی خاردار راستے سے ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ جب میں اپنے والد کے اونٹ چرایا کرتا تھا. یہ آپ کے اندر عاجزی تھی، آپ کے الفاظ سے عاجزی ظاہر ہوتی ہے. تو میرا ایسے راستوں سے گزر ہوتا. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ یا امیر المومنین، آپ جب ایسے راستوں سے گزرتے تو آپ کس طرح کا عمل پیش کرتے؟ آپ ایسے راستوں سے کس طرح سے گزرتے؟ خاردار راستوں سے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا، میں اپنے دامن کو سمیٹ کر گزرتا اور دیکھ کر قدم رکھتا تاکہ کوئی نقصان دہ جانور موجود نہ ہو جس سے مجھے کوئی نقصان پہنچ جائے. تو میں اپنے دامن کو سمیٹ کر اور دیکھ کر قدم رکھتا. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ یا امیر المومنین، یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے. ایک متقی انسان وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے انتہائی محتاط زندگی گزارے. رب العالمین کی مبارک تعلیمات کے متعلق وہ انتہائی حساس ہو، ذرا سی جہاں سے نافرمانی کا اندیشہ ہو اپنے آپ کو اس چیز سے بچا کر رکھے. تو رب العالمین نے 2 چیزوں کا ذکر کیا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی والی زندگی بسر کرو گے تو دشمن کی کوئی بھی سازش تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی. اور آخر میں فرمایا گیا ان اللہ بما یعملون محیط، اور بے شک وہ جو کچھ کرتے ہیں رب نے ان کے تمام اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے. رب نے ان کے تمام اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے. اب ایک آخری بات آپ کے گوش گزار کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور میری تقریر کا مقصود یہی ہے
کہ آپ اس آستانے سے اسی پیغام کو اپنے ساتھ لے کر جائیں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی آخری حد تک یہ کوشش کریں کہ آپ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی کا سبب بنے، جو خدائے واحد رب العالمین کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اپنی ہر ممکن کوشش کریں کہ آپ کی ساری زندگی رب العالمین کی مبارک تعلیمات کے مطابق ہو، خدائے واحد کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ اب ایک آخری بات آپ کے گوش گزار کر کے میں آپ سے جانا چاہوں گا، درود و سلام۔ درود پاک۔ درود پاک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت۔ تو اب اس آخری بات کو میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی تقریر کا اختتام کر دوں گا کہ بزرگان دین اولیاء کرام نے جو ہمیں درس عطا فرمایا، آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ان کی مبارک زندگی کو دیکھیں۔ 90 لاکھ سے زائد افراد آپ کی مبارک تعلیمات کے طفیل دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔